مووی کا سٹارٹ ایک موٹیل کے سین سے ہوتا ہے جہاں ایلس نام کی 30 سالہ عورت موجود ہوتی ہے۔ اسے اپنے شوہر ایرک کی کال آتی ہے اور وہ فوراً باتھ روم کی طرف بھاگتی ہے۔ رات کے 2 بج رہے ہوتے ہیں اور ایرک اس کا حال پوچھتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ آج ان کی ڈاکٹر کے ساتھ ایک اپائنٹمنٹ ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایلس ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں سوشل میڈیا مینیجر کے طور پر کام کرتی ہے اور اس وقت ایک امپورٹنٹ کنونشن میں شرکت کے بعد گھر واپس جا رہی ہے، لیکن ایرک کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی اپنے کولیگ اور بیسٹ فرینڈ جان کے ساتھ تعلقات میں ہے۔ اگلے سین میں دونوں موٹیل سے چیک آؤٹ کرتے ہیں اور اپنا سفر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ راستے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایلس اور ایرک کو فیملی سٹارٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ایرک بہت سپورٹیو اور خیال رکھنے والا دکھائی دیتا ہے۔ تبھی جان کو محسوس ہوتا ہے کہ فیول تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ بات اسے کچھ عجیب لگتی ہے کیونکہ اسے اچھی طرح یاد ہوتا ہے کہ اس نے کل ہی ٹینک بھروایا تھا۔ اس کے باوجود وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے قریب کے ایک پیٹرول پمپ پر رک جاتا ہے۔ جب وہ پیٹرول بھرنے میں مصروف ہوتا ہے تو ایلس سٹور کے اندر کافی لینے چلی جاتی ہے۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی سے پیٹرول لیک ہو رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فیول اتنی جلدی کیوں ختم ہو گیا۔ پمپ سٹیشن کے قریب ایک بڑا سا بل بورڈ بھی لگا ہوتا ہے۔ سٹور کے اندر ایلس کاؤنٹر پر پیمنٹ کرنے جاتی ہے لیکن وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا، اس لیے وہ پیسے کاؤنٹر پر ہی رکھ دیتی ہے۔ تبھی اچانک وہ ایک خوفناک منظر دیکھتی ہے۔ دیواروں پر خون کے چھینٹے لگے ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف جاتی ہے، ایک نامعلوم انسان اس کے بازو میں گولی مار دیتا ہے۔ اس کے فوراً بعد اس کی طرف اندھا دھند گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ ایلس کسی طرح رینگتے ہوئے محفوظ جگہ تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کی مدد کے لیے کی گئی فریادیں کسی کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ جان اپنی گاڑی میں اونچی آواز میں میوزک سن رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ زخمی بازو پر پٹی باندھنے کے بعد ایلس احتیاط سے باہر جھانکتی ہے۔ اچانک ایک گولی اس کے بالکل قریب سے گزر جاتی ہے اور تب اسے احساس ہوتا ہے کہ سنائپر اسی بڑے بل بورڈ پر موجود ہے۔ اب ایلس ایک انتہائی نازک صورتحال میں پھنس چکی ہے کیونکہ ایک نامعلوم حملہ آور نے اسے گھیر رکھا ہے اور اس کا دوست باہر ہے جو پوری طرح سے بے خبر ہے۔ ایسے میں ایلس فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنا فون اٹھائے جو کچھ میٹر کے فاصلے پر پڑا ہے، لیکن جیسے ہی وہ فون پکڑنے والی ہوتی ہے، سنائپر ایک گولی سے اسے تباہ کر دیتا ہے۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے ایلس بچنے کا کوئی اور راستہ تلاش کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج پر نظر ڈال کر دیکھتی ہے کہ وہاں سے باہر نکلنے کا ایک دروازہ موجود ہے۔ اچانک اسے کہیں سے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ ارد گرد دیکھنے پر وہ ایک قریبی ٹیبل پر واکی ٹاکی نوٹس کرتی ہے۔ وہاں تک پہنچنا اب بھی بہت خطرناک ہے کیونکہ ٹیبل سنائپر کی رینج میں ہے، اس لیے ایلس احتیاط سے ایک پلان بناتی ہے۔ وہ چپس کے کچھ پیکٹ ہوا میں اچھالتی ہے اور جب سنائپر ان پر فائر کرتا ہے تو وہ جلدی سے واکی ٹاکی لینے پہنچ جاتی ہے۔ ایلس اس آدمی سے کہتی ہے کہ پولیس کو فون کرے، مگر دوسری طرف موجود آدمی اپنی بیوی ایمیلیا کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ادھر جان کو پتہ چلتا ہے کہ پیٹرول دوبارہ کم ہو رہا ہے اور آخر وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی گاڑی کے فیول ٹینک میں لیکیج ہے۔ چونکہ ایلس کافی دیر سے واپس نہیں آئی، وہ اسے چیک کرنے کے لیے سٹور کے اندر جاتا ہے۔ بدقسمتی سے جیسے ہی وہ ایلس کو دیکھتا ہے، اسے گردن میں گولی لگ جاتی ہے۔ جان زمین پر گر جاتا ہے اور ایلس سے مدد کی درخواست کرتا ہے، مگر سنائپر دوبارہ فائر کرتا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اس خوفناک واقعے کے بعد ایلس دوبارہ واکی ٹاکی اٹھاتی ہے اور اس آدمی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایلس اسے اپنا نام بتاتی ہے اور منی مارکیٹ کی صورتحال سے آگاہ کرتی ہے۔ جب وہ آدمی دوبارہ اپنی بیوی ایمیلیا کے بارے میں پوچھتا ہے تو ایلس اسے بتاتی ہے کہ اسے کمرے میں کوئی اور نظر نہیں آ رہا۔ یہ سن کر وہ آدمی فوراً پولیس کو مدد کے لیے کال کرتا ہے۔ پھر وہ ایلس کو یقین دلاتا ہے کہ 15 منٹ میں مدد پہنچ جائے گی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ آدمی پاگلوں کی طرح ہنستا ہے اور یہ انکشاف کرتا ہے کہ جان کا سر اس نے ہی اڑایا تھا۔ مزید یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ایلس اس سے بات کرنا نہیں چاہتی تو وہ خود نیچے آ جائے گا۔ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے ایلس کو کچھ لائٹ سوئچ نظر آتے ہیں اور وہ سوچتی ہے کہ اگر دکان اندھیرے میں ڈوب جائے تو اس کے بچ نکلنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ وہ کچھ چیزیں اٹھا کر سوئچ بورڈ کی طرف پھینکتی ہے لیکن یہ طریقہ کام نہیں کرتا۔ اسی وقت وہ دیکھتی ہے کہ جس شیلف کے پیچھے وہ چھپی ہوئی ہے اس کے نیچے پہیے لگے ہیں۔ ایلس آہستہ آہستہ شیلف کو حرکت دیتی ہے اور اس دوران سنائپر کی طرف سے برسائی جانے والی گولیوں سے بچ نکلتی ہے۔ پھر وہ کامیابی سے چھلانگ لگا کر سٹور کی لائٹیں بند کر دیتی ہے۔ کچھ لمحوں بعد ایلس ریڈیو پر کسی اور سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کال بار بار سنائپر سے ہی جڑ جاتی ہے۔ سنائپر کہتا ہے کہ وہاں اس کے سوا ایلس اور اس کی بیوی ایمیلیا کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے۔
یہاں آخر ایلس کو پتہ چلتا ہے کہ ایمیلیا مر چکی ہے اور قاتل یہ انکشاف کرتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو مار ڈالا کیونکہ وہ اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی۔ یہ سن کر ایلس اور بھی ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ خود بھی اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے۔ وہ اندازہ لگاتی ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ سنائپر اس کے پیچھے ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بس غلط وقت پر غلط جگہ پر پھنس گئی ہو۔ کچھ دیر بعد ایلس دیکھتی ہے کہ ایک گاڑی گیس اسٹیشن پر آتی ہے اور ایک آدمی گاڑی سے باہر نکلتا ہے جس کا نام ڈگ ہے۔ وہ اپنی گرل فرینڈ ایمیلیا کو تلاش کرنے کے لیے اندر جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر ایلس فوراً اسے نیچے جھکنے کا کہتی ہے اور بتاتی ہے کہ قریب میں ایک خطرناک سنائپر ہے۔ ایلس اندازہ لگاتی ہے کہ یہی وہ انسان ہے جس کے ساتھ ایمیلیا کا افیئر چل رہا تھا۔ وہ ڈگ سے کہتی ہے کہ پولیس کو فون کرے، لیکن بدقسمتی سے ڈگ نے اپنا فون گاڑی میں ہی چھوڑ دیا ہے۔ ایلس اسے بتاتی ہے کہ اس کی گرل فرینڈ کو پہلے ہی اس کے شوہر نے قتل کر دیا ہے، لیکن ڈگ حیران ہو کر کہتا ہے کہ قاتل جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ ایمیلیا کی کبھی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ جب ڈگ کاؤنٹر پر پہنچتا ہے تو ایلس کو احساس ہوتا ہے کہ جب سے ڈگ سٹور میں آیا ہے سنائپر بالکل خاموش ہے اور اس نے کوئی بھی گولی نہیں چلائی۔ ایلس کو شک ہوتا ہے کہ شاید ڈگ ہی قاتل ہے، لیکن وہ زور دے کر کہتا ہے کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ ڈگ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اور ایمیلیا دونوں رات کی شفٹ میں کام کرتے ہیں اور وہ یہاں صرف اپنی گرل فرینڈ سے ملنے آیا تھا۔ اس پر ایلس الجھن میں پڑ جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی کہ کس کی بات پر یقین کرے۔ وہ اب بھی پوری صورتحال پر شک میں ہے، اس لیے ڈگ اسے کہتا ہے کہ پھر قاتل سے بات کرو۔ چونکہ وقت کم ہوتا جا رہا ہے اور سنائپر خاموش ہے، ایلس اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اپنی گاڑی سے فون لے آئے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ وہ سنائپر نہیں ہے اور وہ سنائپر کا دھیان اپنی طرف کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ ڈگ اس ساری بات سے ڈرا ہوا ہے کیونکہ یہ بہت خطرناک لگتا ہے، لیکن جب ایلس بار بار اصرار کرتی ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان جاتا ہے۔ بدقسمتی سے جیسے ہی وہ اپنی گاڑی تک پہنچتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ فون ہولڈر پر رکھا ہوا فون اٹھا سکتا ہے، مگر اسے گولی مار کر قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کا فون بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچ کہہ رہا تھا کہ وہ سنائپر نہیں تھا۔ ایلس بہت دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے بیچارے ڈگ کو موت کے منہ میں بھیج دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بچ نکلنے کے امکانات بھی ختم ہو گئے ہیں۔ سنائپر دوبارہ ریڈیو پر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایلس ایک قاتل ہے۔ اس نے ڈگ کو ایک خودکشی کے مشن پر بھیج دیا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ وہ زندہ واپس نہیں آئے گا۔ پھر سنائپر یہ انکشاف کرتا ہے کہ وہ سچ جاننا چاہتا ہے اور اسے پتا تھا کہ ایلس کنونشن میں موجود تھی۔ وہ اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ وہ ایسی دوائیاں بناتی ہے جو بے شمار لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈالتی ہیں۔ ایلس دعویٰ کرتی ہے کہ اس کی کمپنی دوائیاں تیار کرتی ہے اور وہ صرف ایک سوشل میڈیا مینیجر ہے، لیکن سنائپر کہتا ہے کہ یہ تو اور بھی برا ہے کیونکہ وہ لوگوں سے جھوٹ بول کر دوائیاں فروخت کرتی ہے کہ یہ اچھی ہیں۔ اس کے علاوہ سنائپر کو ایلس کی کمپنی کا نام بھی پتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایلس ایک خود غرض عورت ہے جو دوسروں کو دھوکہ دے کر کمپنی میں آگے بڑھی اور اسے مر جانا چاہیے۔ وہ مایوس اور غصے سے بھرا ہوا آدمی کہتا ہے کہ ایلس نے اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کے لیے ایک آدمی پر جسمانی زیادتی کا جھوٹا الزام لگایا۔ اس الزام کے نتیجے میں اس آدمی کو نوکری سے نکال دیا گیا اور اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچے کہ وہ اپنی بیمار بیٹی کا علاج کرا سکے۔ جب وہ ریڈیو پر کسی ایسے انسان کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے جو شاید وہ خود ہی ہو، ایلس کاؤنٹر کے پاس رکھی ہوئی بہت سی چھتریوں کو دیکھتی ہے اور ایک پلان بناتی ہے۔ جب سنائپر باتیں کرتا رہتا ہے تو ایلس کئی چھتریاں ایک لائن میں لگاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ کچھ کر رہی ہے، وہ گیس اسٹیشن پر کئی گولیاں چلا دیتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایلس کسی طرح پیچھے کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے، مگر وہ بند ہوتا ہے۔ پھر ایلس تالا توڑنے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈتی ہے اور اسے توڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک اجنبی آدمی کو اسٹیشن پر آتے ہوئے دیکھتی ہے جو پیٹرول بھرنے آیا ہوتا ہے، مگر جب اس کا کریڈٹ کارڈ کام نہیں کرتا تو وہ جلد ہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سنائپر اس پر گولی نہیں چلاتا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کو مارتا ہے جو اس کے پلانز کے بارے میں جان جاتے ہیں۔ اسی دوران ایلس جذباتی ہو جاتی ہے اور سنائپر کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اسے جانے دے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکی اور یہ بات پہلے ہی اس کی شادی پر بہت دباؤ ڈال چکی ہے، مگر اس کے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ سنائپر کو پہلے ہی پتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ اسے ایک غیر ذمہ دار عورت قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا اس کے بغیر زیادہ بہتر ہوگی۔ اسی لمحے وہ ایک پولیس کی گاڑی کو گیس اسٹیشن کی طرف تیزی سے آتے دیکھتی ہے، لیکن افسوس کہ وہ گاڑی رکے بغیر گزر جاتی ہے۔ ایلس اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے اور چپکے سے اسٹور سے نکل کر جان کی گاڑی کی طرف جاتی ہے،
جبکہ سنائپر بار بار پوچھتا رہتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ لیکن جب وہ جان کی گاڑی میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے، سنائپر اس پر گولی چلاتا ہے اور ایلس کے پاس مجبوراً واپس اسٹور میں جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اس دوران اسے دوبارہ ٹانگ میں گولی لگتی ہے۔ ایلس شدید درد میں کراہتی ہے اور آہستہ آہستہ ہوش کھو رہی ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہ اپنی چوٹ پر عارضی طور پر خون روکنے کے لیے فرسٹ ایڈ لگا لیتی ہے۔ ایلس کو ہنری نام کے ایک آدمی کا یونیفارم بھی نظر آتا ہے۔ لگتا ہے کہ اسے کچھ ہفتے پہلے نوکری سے نکال دیا گیا تھا، مگر اس کا سامان ابھی بھی یہاں موجود ہے، جس میں اس کی اور اس کی بیٹی کی تصویر بھی شامل ہے۔ پھر وہ ایک ہیکسا اٹھاتی ہے اور تالا کاٹنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس دوران وہ اپنا ہاتھ زخمی کر لیتی ہے۔ مایوس ہو کر وہ ریڈیو پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے مارنے سے اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس کے لیے اسے اور بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ اسے ہنری کہہ کر اس کی زندگی کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرتی ہے، لیکن کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد سنائپر صرف یہ کہتا ہے کہ ہنری کون ہے۔ اب کچھ دیر بعد ایک اور گاڑی اسٹیشن پر آتی ہے۔ ایک بوڑھا آدمی اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے لیے باہر آتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ ڈگ کی لاش دیکھ لیتا ہے اور گھبرا جاتا ہے۔ یہ سنائپر کو الرٹ کر دیتا ہے اور وہ فوراً اس آدمی کو گولی مار دیتا ہے۔ اس سے بھی برا یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی بیوی بھی باہر آتی ہے۔ ایلس بے چینی سے اسے چھپنے کا اشارہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور سنائپر اس بوڑھی عورت کو بھی گولی مار دیتا ہے۔ یوں ایک معصوم کپل ایک دوسرے کے سامنے بے رحمی سے قتل ہو جاتا ہے۔ پھر قاتل ایلس سے کہتا ہے کہ ان دونوں میں برائی کا جین ایک جیسا ہے، جو وہ اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کرے گی۔ ایلس کہتی ہے کہ وہ دونوں بالکل مختلف ہیں اور تسلیم کرتی ہے کہ اس نے بچوں کو پیدا نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس کے بچے ڈپریشن کا شکار نہ ہوں اور اندھیرے میں چھپ کر بے گناہ لوگوں کو مارنے والے بزدل نہ بنے۔ لیکن اسی وقت وہ گاڑی میں ایک چھوٹی بچی سنڈی کو دیکھتی ہے۔ اپنے دادا دادی کے بے رحمی سے مارے جانے کے بعد وہ بہت ڈری ہوتی ہے اور بھاگنے کی ہمت نہیں کر پاتی۔ ایلس فوراً قاتل سے بات کرتی ہے اور منت کرتی ہے کہ وہ بچی کو جانے دے، لیکن جواب میں وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اسے مارنا چاہتا تو پہلے ہی مار چکا ہوتا۔ پھر وہ ایلس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ سنڈی کے لیے اپنی جان قربان کر دے گی۔ ایلس پورے اعتماد کے ساتھ ہاں کہتی ہے اور سنائپر اسے 2 منٹ دیتا ہے کہ وہ بچی کو وہاں سے بھگا دے۔ وہ بچی کو سڑک کی طرف بھاگنے کو کہتی ہے، مگر ایلس کی پوری کوشش کے باوجود سنڈی وہاں سے جانے کو تیار نہیں ہوتی۔ وہ چھوٹی بچی خوف کی وجہ سے اندھیرے میں جانے کی بجائے اسٹور کے اندر بھاگ جاتی ہے۔ اب جبکہ کوئی چارہ نہیں بچا، ایلس دروازہ بند کر دیتی ہے اور پیچھے والے گیٹ کے تالے کو کاٹنے لگتی ہے۔ اسی وقت قاتل آخر بل بورڈ سے نیچے اتر کر اسٹور کی طرف جاتا ہے تاکہ کام مکمل کر سکے۔ کچھ دیر بعد ایلس تالا کاٹنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن اسے دکھ ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ وہاں ایک اور شٹر ہے جو بند ہے۔ اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ خود اس درندے کا سامنا کرے۔ وہ فوراً سنڈی کو چھپا دیتی ہے، جو بھی ہتھیار ملتے ہیں اٹھا لیتی ہے اور لڑائی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جلد ہی سنائپر اسٹور پر پہنچتا ہے اور اندر گھس کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگتا ہے۔ وہ ایلس سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ شاید اسے ایلس کے شوہر نے یہاں بھیجا ہے جسے اس نے دھوکہ دیا ہے، یا شاید وہ اس کا کلیگ تھا جسے بغیر کسی وجہ کے نکالا گیا تاکہ ایلس اس کی نوکری چرا لے، یا شاید وہ ایک دکھی باپ ہے جس نے اس کی کمپنی کی دوائیوں کی وجہ سے اپنی بیٹی کو کھو دیا۔ جب وہ ایک کونے تک پہنچتا ہے تو ایلس اچانک پیچھے سے اس پر حملہ کرتی ہے اور پیٹھ میں ایک راڈ گاڑ دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر کچھ خاص اثر نہیں ہوتا۔ وہ ایلس کو مارتا ہے اور دونوں لڑنے لگتے ہیں جب ایلس اس کا ماسک اتارنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی دوران سنڈی کونے سے لڑائی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک ایک گولی چلتی ہے اور ایلس زمین پر گر جاتی ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ وہ مر گئی ہے۔ قاتل اب چھوٹی بچی کے چھپنے کی جگہ پر جاتا ہے اور اسے ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ اپنا ماسک اتار کر اپنا چہرہ دکھانے ہی والا ہوتا ہے، لیکن اسی وقت ایلس اچانک زندہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ وہ اپنی آخری طاقت استعمال کر کے اسے فائر ایکسٹنگوشر سے مارتی ہے۔ سنائپر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایلس ایک اور وار کرتی ہے جس سے وہ بے حرکت ہو جاتا ہے۔ وہ اسے ہائیڈرولک پریس تک گھسیٹتی ہے جبکہ وہ یہ سوچنے لگتی ہے کہ ماسک کے پیچھے کون ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دیکھ پائے کہ وہ کون ہے، مشین ہولناک طریقے سے اس کی کھوپڑی کچل دیتی ہے اور آخر پورا ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس پوری کہانی میں ایلس کے ماضی کے بارے میں کچھ خاص نہیں بتایا جاتا۔ یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ سنائپر اصل میں کون تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے، جو اس مووی کا سب سے بڑا راز ہے۔ آخر ایلس اپنی ساری طاقت کھو دیتی ہے، زمین پر لیٹ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اپنی آخری سانس لیتی ہے۔ کچھ سیکنڈ بعد ایلس مر جاتی ہے، جبکہ سنڈی یہ سب خوفناک مناظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آخری سین میں سنڈی اسٹور سے باہر نکلتی ہے اور سڑک کی طرف جانے لگتی ہے۔
صبح کا سورج نکل آتا ہے اور سنڈی سڑک پر دوڑتی رہتی ہے اور یہیں پر مووی ختم ہو جاتی ہے۔ مووی پسند آئی ہو تو ویڈیو پر لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ایسے ہی مووی ریکیپس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔